آنا فرتکم علی الحوض، میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ حوض کوثر کے پیالے بھر بھر کے تمہارے لیے رکھ دوں۔ امت جب تھکی ہوئی جائے گی، پیاس کی ماری ہوئی جائے گی، تو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر، تو حضور رہے تو خیر، میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ اس ہمارے آنے سے قبل ہمارے لیے حضور نے دعائیں کی، اور حضور علیہ السلام ہمارے لیے پہلے تشریف لے جا کر کے وہاں ہمارے لیے تمام اور انتظام فرما رہے ہیں۔ تو کہا محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے، جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو امت کے لیے یہ حضور کی دل سوزیاں، یہ حضور کی محبت، اب وہی عکس آپ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ وجود میں دیکھتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگتی، امت کی نجات کی دعائیں مانگتی۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر منعقدہ اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں، جس میں بلا شبہ ہزاروں لوگ اس مسجد کے اطراف میں، جنازگاہ میں، اور جو ہے وہ ہال اور دیگر جگہوں پر جتنے لوگ اور سڑکوں پر موجود ہیں، جو منظر میں گزرتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں اور جو بتایا جا رہا ہے، آج کی اس مجلس میں سیدہ سلام اللہ علیہا کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے یہ سارے عزم کریں کہ ہم حضور کی امت بننے کی کوشش کریں گے، حقیقی معنی میں جو امت ہے، اور جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے لیے ہمارے دل کے اندر نرمی، گداز اور محبت کا جوہر جو ہے وہ اس طرح پرورش پاتا رہے گا کہ ایک امت مسلمہ کا فرد دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی کسک ہم محسوس کریں گے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اقبال نے تو وہ آنکھ کی مثال دی ہے نا، مبتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ آنسو ٹپکاتی ہے۔ تو ہم پوری امت کے لیے، میرے حضور نے امت کو ایک دیوار کی مانند قرار دیا، جس کی جو ہے وہ اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں، اور یا حضور نے جسم کی مانند قرار دیا اور فرمایا کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو امت جہاں بھی کٹ رہی ہو، لٹ رہی ہو، کاش کہ ہم فرقہ پرستی کے آزار سے نکل کر کے اور جغرافیائی تقسیمات سے نکل کر کے ہم امت کے تصور کو اجاگر کریں کہ اس وقت امت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج بن گیا ہے اور پورا کفر ملت واحدہ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مفاد کے لیے لڑتے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے وہ گروہی تقسیم میں اور ہم جو ہے وہ فرقہ وارانہ تقسیم میں مزید تشدد اور گروہ بندی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہے پھر لابیوں اور لابیوں سے پھر آگے کہاں سے کہاں لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور بند گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج امت کے تصور کو پھر اجاگر کرنا ہوگا۔ شام میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے، اور عراق میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے۔ یمن کے اندر جس لاش کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں وہ خنجر میرے سینے پہ چلتا ہے، اور کشمیر کے اندر جس بیٹی کی آبرو اور عزت پامال ہوتی ہے وہ میری بہن اور میری بیٹی ہے، اور فلسطین کے اندر جن بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے وہ میرے فرزند ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں۔ یہ میرے حضور کی سیرت کا عکس ہے، یہ میرے حضور کی یہ دل سوزیوں کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طبع کا نور ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سجدے میں سر رکھتی ہیں اور حضور کے ایک ایک قدم پہ امت کے غلاموں کو جو جہنم میں پھنسے ہیں ان کو جہنم سے چھڑانے کی آرزو کرتی ہیں، اور اس شرط پہ سجدے کو لمبا کرتی ہیں، اور امت کا درد ان کے سینے کے اندر جس طرح جاگتا ہے اور امت کے لیے جو ان کی دل سوزیاں ہیں، تو آج ان کی روح کو خراج پیش عقیدت پیش کرنے کے لیے جس طرح مخدرات اسلام کو گھروں میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے ایک قوم کی نشأت کے لیے اپنے کردار کو اجاگر کرنا پڑے گا، دوسری طرف جو ہے یہ ذمہ داری ہمیں بھی نبھانی ہوگی کہ ہم ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کریں۔ اور پوری امت اس وقت امت لہو لہو ہے، زخم زخم ہے۔ آج دیکھیے کہ ہماری باہمی گروہی اور جغرافیائی اختلافات نے آج ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ پوری کائنات کے اندر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے
جہاں آتش و آہن برستے ہیں اور وہ کفار کی سرزمین، جہاں بھی آگ برستی ہے، جہاں بھی بارود برستا ہے، وہ دھرتی مسلمانوں کی سرزمین ہے، دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے۔ اور آج ہمارے تشدد نے، آؤ حضور سے معافی مانگیں، اپنے رب سے معافی مانگیں اور امت واحدہ بننے کے لیے عملی کردار ادا کریں۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوبت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے بڑوں سے سنا ہے، علماء صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو فریاد سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ رد نہیں کی جاتی۔ تو آؤ وسیلہ زہرا سے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، آقا ہم سے بھول ہوئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم دوبارہ امت بننے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور ہم اپنے باہمی فروعی اختلافات کو ختم کر کے، جغرافیائی تقسیم سے نظریں ہٹا کر کے امت وحدہ کے تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ امت جب امت بن جائے گی اور خلافت اسلامیہ کا جب احیاء ہو جائے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور کوئی میلی آنکھ سے کسی مسلم جو ہے وہ فرد کو نہیں دیکھ سکے گا، کسی عورت کی آبرو کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب ہم خلافت کے نور سے مالا مال تھے اور جب وحدت کے اجالے جو ہے وہ ہمیں روشنیاں دیتے تھے اور جینے کے راستے دکھاتے تھے، تو اس وقت اگر ایک بیٹی بھی مدد کے لیے پکارتی تھی تو دیبل کے ساحل پہ ہمارے قافلے پہنچتے تھے اور محمد بن قاسم جو ہے وہ مدد کو پہنچتا تھا۔ اور آج کتنی بیٹیاں اغیار کے نغموں میں سسک رہی ہیں، کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں۔ میں نے فلسطین کی بچیوں کی ایک تصویر دیکھی تھی ماضی میں کہ وہ ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے پاکستان کی طرف منہ کر کے جھنڈے لہرا کے پاکستان کو آوازیں دے رہی ہیں، لیکن آج کوئی محمد بن قاسم، کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی نور الدین زنگی نہیں، کوئی آنکھیں وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، کوئی آنکھیں وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول، ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن، اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر گھر دھکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گھل لاوے۔ تو آؤ سب سے پہلے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، حضور سے معذرت کریں کہ ہم نے امت شکنی کا جرم کیا، ہم نے امت شکنی کا جرم کیا اور آج ہمارے اوپر یہ حالات آئے۔ ہم وحدت کا سبق پھر پڑھیں اور صداقت اور دیانت کے جب درس ہم پڑھ جائیں گے تو دنیا کی امامت کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی جائیں گی، اور اگر ہم نے وہ سبق نہ پڑھے تو وہ ذمہ داریاں ہمیں کبھی نہیں دی جائیں گی۔ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہوتے رہیں گے اور ذبح ہو رہے ہیں۔ تو ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی کوتاہیوں کو تسلیم بھی کریں اور اس کی معافی بھی مانگیں۔ آپ کو شاید پنجابی سمجھ نہ آتی ہو تو پنجابی کے ایک شاعر نے اپنے دکھڑے کو بارگاہ رسالت باب میں بڑے دردمندانہ لہجے میں پیش کیا کہ حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، تساں سی ٹکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی، حضور معافی۔ تو ہم زندہ کب ہیں؟ ہم تو لاشیں ہیں، ہم زندہ نہیں رہے، ہم لاشیں ہیں جو اپنے کندھوں پہ خود اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کسی دنیا کے کسی خطے میں ہماری توقیر نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ کیا مسلمان یوں ہوا کرتے تھے؟ کیا مسلمان کی یہ آبرو ہوا کرتی تھی؟ تو جب ہم اپنے اسلاف سے رشتہ توڑ لیں گے اور ان کی تعلیمات سے رخ موڑ لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آئیے آج سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم سعید کے موقع پر آج ان کے تذکرہ نور کے جھرمٹ کے اندر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور ہم عزم کریں، بالخصوص مخدرات اسلام ایک نئی قوم کی تیاری کے لیے ایک جد و جہد کا آغاز کریں، ایک قد و کاوش عمل میں لائیں
اور گھروں میں سمٹ کے اپنی نسل، اس کے جو امانت دی گئی ہے اولاد کی شکل کے اندر، یہ اس کا ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے. تو اس درس گاہ کی جو تعلیم ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے، کیونکہ ماں جب سکھاتی ہے، جو ماں تعلیم دے سکتی ہے وہ کسی اور درس گاہ سے نہیں ملتی. اقبال کا ایک لہجہ دیکھیے کتنا دل آویز ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. آغوش